درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وصلی اللہم بارک علی محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا وقت بیان کیا ہے کہ کہاں سے شروع کر کے کہاں تک ہم اس روزے کو رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح صادق سے جب تم روزے کو شروع کرو گے الی اللیل، رات تک رکھو۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ویسے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ صبح صادق سے جب آپ روزے کو شروع کریں گے تو یہ روزہ آپ کا چلتا چلا جاوے گا، جیسے ہی سورج غروب ہوگا ویسے ہی آپ کا یہ روزہ مکمل ہو جائے گا۔ عربی زبان کے اندر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لفظ الی، جسے اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تک۔ صاحب بگان سے سیالدہ تک، یہ تک کا لفظ آیا، اس کی تعبیر عربی زبان میں الی سے کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الی کے بعد میں جو لفظ ہوتا ہے وہ الی کے ماقبل میں داخل ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الی کا مابعد ماقبل میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ روزہ کہاں تک رکھیں گے؟ قرآن پاک کے اندر لفظ الی کا استعمال کیا ہے، اتم الصیام الی اللیل، الی اللیل۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ رات روزے کے اندر داخل نہیں ہوگا، جیسے ہی رات آوے گی ویسے ہی آپ کا روزہ پورا ہو جاوے گا، رات کا کوئی حصہ روزے میں سے نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف آپ وضو کے مسئلے کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹے پاری کے اندر فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھلو، وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دھلو، إِلَى الْمَرَافِقِ، یہاں بھی اِلَى کا استعمال ہوا ہے، کہنیوں تک۔ روزے والے مسئلے میں رات روزے کے اندر داخل نہیں ہے، لیکن وضو والے مسئلے میں کہنی وضو کے اندر داخل ہے۔ آپ پر ضروری ہوگا کہ جب آپ وضو کے اندر ہاتھوں کو دھل رہے ہیں تو ہاتھوں کو دھلنے کے ساتھ ساتھ کہنیوں تک بھی دھلیں، یعنی دھلنے میں کہنیوں کو شامل کر لیں۔ یہ دونوں الگ الگ مسئلہ ہے کہ روزے والے مسئلے میں رات کو روزے میں شامل نہیں کرنا ہے، لیکن وضو والے مسئلے میں جب آپ ہاتھ دھلیں گے تو ہاتھ دھلنے میں یہ کہنیوں کو شامل کر لینا ہے۔ یہ میں نے آپ کو اپنی زبان میں سمجھا دیا، ورنہ تو فقہا نے صرف ایک لفظ لکھا ہے کہ الی کا ماقبل ما میں داخل ہے تو شامل ہوگا، اور اگر الی کا ماقبل ما بعد سے خارج ہے تو شامل نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو واقعتاً سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔
لیکن بات وہی ہے کہ روزے والے مسئلے میں رات روزے میں داخل نہیں ہے. کہنی والے مسئلے میں جب آپ ہاتھ دھلیں گے تو کہنی ہاتھ میں داخل ہے کہ وضو کے ساتھ ساتھ کہنیوں کو بھی دھلنا پڑے گا. لیکن روزے والے مسئلے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ رات کو شامل نہیں کرنا پڑے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے. اعتکاف کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. انسان اپنی زندگی گزارتے گزارتے اور اپنے کاموں میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ جو اصل مقصد ہے زندگی کا وہ بھول جاتا ہے. کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، بلکہ اتنی غفلت ہو جاتی ہے، اتنی غفلت ہو جاتی ہے کہ ہماری نمازیں بھی اس غفلت سے نہیں نکال سکتی. ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، یہ عبادتیں بھی ہمیں اور آپ کو اس غفلت سے نہیں نکالتی. بالکل واضح ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے کتنی دلچسپی ہوتی ہے. مسجدیں 5 منزل بھر جاتی ہیں. لوگ باہر تک صفیں لگا لیتے ہیں. باہر کے مسئلے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ کہاں تک صف جاوے گی، لوگ کیسے راستے میں صف لگائیں گے. صفیں دکھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یہ صفیں جو لگائی گئی ہیں، جو بنائی گئی ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں. اتنی بھیڑ ہوتی ہے. 10 دن گزرنے کے بعد وہ کیفیت نہیں، ختم. 20 دن گزرنے کے بعد تو سارا ذہن عید کی تیاری میں چلا جاتا ہے. کپڑے کہاں سے لینے ہیں، کہاں سلوانے ہیں، یا بچوں کا کپڑا کہاں سے لینا ہے، پوری فیملی کا کپڑا کہاں سے لینا ہے. ایسا الجھ جاتے ہیں، ایسا الجھ جاتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کی تو بات نہ کریں، روزے کا کیا مقصد ہے وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں. شروع میں جب لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، روزانہ لوگوں کی شکایت ہر ٹائم، مسجدوں کو بڑی کراؤ، مسجد چھوٹی پڑ جا رہی ہے، اور اوپر عمارتیں اٹھا دی جائے تاکہ لوگ آرام سے آ جائیں. یہ مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں. میں ان سے یہ جواب دیتا ہوں کہ 10 دن کے بعد مسجد بڑی ہو جائے گی، آپ آئیے گا، آ کر دیکھ لیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 10 دن کے بعد صرف فرسٹ فلور میں لوگ رہ جاتے ہیں، بقیہ سارا فلور خالی. اور عید بعد کے بارے میں تو میں ان سے بتاتا ہوں کہ میرے بغل میں آ کر نماز پڑھ لینا، بالکل خالی ملے گی سب. تو روزے کا کیا مقصد ہے، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی عبادت رکھی ہے کہ آدمی اگر اس عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو تیار کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا کوئی بھی وقت غفلت میں نہیں جاوے گا اور اللہ کی عبادت سے خالی نہیں جائے گا. وہ کون سی عبادت ہے؟ اعتکاف کی عبادت. آدمی 24 گھنٹے صرف مسجد میں اعتکاف کی نیت سے پڑا رہے، کچھ کرے یا نہ کرے، اس کے نام اعمال میں عبادتیں اور ثواب لکھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے ایک ایسی عبادت بنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، المعتکف یعتکف الذنوب یجزا له الحسنات کعامل الحسنات کلھا. اعتکاف کرنے والوں کو
اولن تو گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے، نہ مسجد سے نکلے گا نہ بہت سارے گناہوں کو وہ انجام دے پائے گا۔ اور اعتکاف کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری نیکیاں اس کے نامے اعمال میں لکھی جاتی ہیں جو مسجد سے باہر نکل کر وہ کیا کرتا تھا۔ ہم اور آپ جب کبھی مسجد سے باہر رہتے ہیں تو کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن اعتکاف کرنے والا تو جائے گا نہیں۔ جنازے کی نماز ہوتی ہے وہاں شریک ہو جاتے ہیں، اعتکاف کرنے والا تو شریک ہوگا نہیں۔ رشتہ داروں کے یہاں ملاقات کے ارادے سے ان کی خیر خواہی کے لیے چلا جاتا ہے، اعتکاف کرنے والا تو جائے گا نہیں۔ لوگوں کی باہر نکل کر ہم اور آپ مزاج پرسی کر لیتے ہیں، اعتکاف کرنے والا تو نکلے گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا کہ یہ ساری نیکیاں جو باہر انجام دی جا رہی ہیں، اعتکاف کرنے والوں کو بغیر انجام دیے ان سب کا ثواب اس کے نامے اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والے شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا شخص جہنم کے اندر جا ہی نہیں سکتا، اتنا لمبا فاصلہ ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک خندق پوری دنیا کے برابر۔ آپ دنیا کا سفر کر کے دیکھ لیں، کتنی مشکلیں کھڑی ہو جاویں گی اور کتنے دن کیا کتنے سال لگ جاویں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے درمیان اور اعتکاف جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اور ایک خندق کی دوری کی مقدار پوری دنیا کے برابر ہے۔ اعتکاف 3 طرح کے ہوتے ہیں، نفلی بھی اعتکاف ہے، واجب بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ نفلی اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کبھی مسجد میں اپنا قدم رکھیں، چاہے جس ارادے سے، نماز کے ارادے سے یا ویسی آپ مسجد میں کسی وجہ سے آ گئے، آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ بس جب تک آپ مسجد میں رہیں گے 1 گھنٹہ 1 منٹ ہی صحیح، اعتکاف کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ایک ہے واجب، آپ نے نظر مان لی، میں نے ایک تجارت شروع کی، اگر یہ تجارت چل گئی تو اللہ کے واسطے میں اعتکاف کروں۔ یہ اعتکاف آپ پر فرض کی طرح ہو گیا، واجب کی طرح ہو گیا۔ اس کے لیے آپ کو دن بھی گزارنا پڑے گا مسجد کے اندر اور رات بھی گزارنی پڑے گی۔ ایک ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، ایسی سنت کہ ہر مسجد کے اندر اس کے محلے والوں میں سے ایک کا بیٹھنا اعتکاف کے اندر آخر عشرے میں ضروری کے درجے میں ہے۔ ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن ایک کو بیٹھنا ہوگا۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف نہیں کیا، جسے سنت اعتکاف کہا جاتا ہے، آخری عشرے کے اندر، تو محلے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اس اعتکاف کو کہا جاتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ جتنی مسجدیں ہیں، چاہیے یہی کہ ہر مسجد میں اس کے محلے والوں میں سے کم از کم ایک آدمی بیٹھ جائے۔ یہ ساری فضیلتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک حدیث کا مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آخر عشرے کا اعتکاف کیا، 2 حج
اور 2 عمرے کا ثواب اس کے نامے اعمال میں لکھا جائے گا۔ کتنا آسان معاملہ ہے۔ لیکن اعتکاف کی طرح ہو، صرف بیٹھ جانا اور بیٹھ کر وہ سارا کچھ کرنا جو ہم گلی کوچوں میں کرتے ہیں، یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ یہ تو کہا جاوے گا کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ اب تو عجیب و غریب فلسفہ چل رہا ہے۔ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ہمارے دوست جتنے باہر ہیں جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو چونکہ ہم باہر نکل نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بات کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو وہ سارے کے سارے دوست بات کرنے کے لیے مسجد ہی میں آ جا رہے ہیں۔ وہی غیبت جو پہلے چلا کرتی تھی اعتکاف سے پہلے، وہی چغل خوری، وہی بری عادتیں، وہی برے معاملات، وہی برے اخلاق، وہی ہنسی مذاق، وہی جھوٹ، سب کچھ مسجد میں نہ چل کر، اب سب کچھ باہر نہ چل کر اب مسجد کے اندر چلنے لگے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا، بلکہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، نامعلوم وہ کہاں کا واقعہ ہے، لوگ مسجدوں میں تاش کھیلنا بھی شروع کر دیے۔ اب کون سی برائی بچ گئی ہے؟ یہ اعتکاف ہو رہا ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے؟ کچھ لگتا ہی نہیں کہ کون اعتکاف میں بیٹھا ہے اور کون اعتکاف سے باہر ہے۔ ہنسی مذاق، شور و گل، سب کچھ چل رہا ہے۔ نہیں، صرف ضرورت کے بقدر چپ رہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے چپ رہنا۔ لیکن آپ جب بولیں ضرورت کے بقدر گفتگو کریں، آپ کا ذکر و اذکار میں وقت لگے، قرآن کی تلاوت میں لگے، نفلی نماز میں لگے، آپ تسبیح میں اپنے وقت کو لگائیں، یہ سارے طور طریقے ہیں اعتکاف کرنے کے۔ ہر وقت بولتے رہنا، ہر وقت باتیں کرنا، یہ کوئی اعتکاف کا طریقہ نہیں رہ گیا۔ آخر عشرہ بھی جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی الگ ہوا کرتا تھا۔ وہ عبادتیں جو روز مرہ کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اپنی عبادتوں کی مقدار آخر عشرے میں بڑھا دیا کرتے تھے۔ حدیث کا لفظ یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے، یعنی عبادت کے لیے بالکل تیار رہتے تھے، اور خود اپنی عبادت نہیں بلکہ ایقظ اہلہ، یہ لفظ ملتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے تاکہ یہ عشرہ یوں ہی خالی نہ چلا جائے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ رات بھی آپ کی عبادت میں گزرے گی، باوجود کہ آپ سوتے رہیں گے، دن بھی آپ کا عبادت میں گزرے گا۔ ایک مرتبہ دن کا رات سے مناظرہ ہو گیا۔ دن نے کہا میری خوبی کو تم جانتے ہو؟ رات نے کہا کیا ہے تیرے پاس خوبی؟ دن نے کہا روزہ دن ہی میں رکھا جاتا ہے۔ دن نے کہا کہ دن کے اندر 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں ہیں اور تمہارے یہاں صرف 2 ہیں۔ صبح کی نماز دن میں ہے، ظہر کی نماز دن میں ہے، عصر کی نماز دن میں ہے۔ دن نے کہا کہ ہمارے یہاں 3 نمازیں ملیں گی اور تمہارے یہاں صرف 2 نمازیں ملیں گی، مغرب اور عشاء۔ دن نے کہا کہ سورج دن ہی میں طلوع ہوتا ہے۔ دن نے کہا کہ چست اور چاقو چوبند لوگ دن میں رہتے ہیں۔ رات نے کہا کہ میری خوبی سنو گے؟ عارف باللہ، اللہ سے دل لگانے والے،
اللہ سے لو لگانے والے، اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرنے والے، وہ سب کے سب رات میں ہی باتیں کرتے ہیں۔ تمہارے یہاں صرف ایک سورج طلوع ہوتا ہے، یہ اللہ والے جب اللہ سے رات میں اٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے تو ہر ایک کے دل میں الگ الگ سورج ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب شخصیت ان کی بنائی تھی۔ ان کا خود یہ مقولہ موجود ہے کہ ہم نے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ یہی حال ہے کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو بلا کر یہ عرض کرتے ہیں کہ جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، اور یہ بول دیتے ہیں کہ جاؤ زمین پر اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، سارے کے سارے لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ میں ایک طور کا سفر پڑھ رہا تھا۔ حضرت کا سفر جب کوہ طور کا ہوا، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ سے ہوا کرتی تھی، تو وہ ایک اونچا سا پہاڑ، اور حضرت والا کا جسم کافی کمزور، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، تھوڑی تھوڑی چڑھنا ہو رہا تھا لیکن مشکلیں ہو رہی تھی۔ لکھتے ہیں کہ اچانک ایک شخص اونٹنی لے کر میرے سامنے حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، بیٹھ جائیے۔ حضرت والا نے بتایا کہ اس جگہ پر جانا ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اونٹنی پر بیٹھایا اور چند منٹ نہیں گزرے حضرت والا کو اپنی اونٹنی سے وہاں تک پہنچا دیا۔ حضرت والا نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی اس طرح کا کام کرنے والا ہوگا جس کا کام ہی یہی ہوگا، کچھ پیسے لیتا ہوگا۔ حضرت والا کو جب اتار دیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے پیسے کتنے ہوئے؟ اونٹنی والے نے کہا کہ پیسے نہیں لیتا، میں جا رہا ہوں۔ آواز دیا، کہا کہ یہ تو بتا دیجئے کہ پیسے کیوں نہیں لیتے؟ کہا کہ جس وقت آپ کوہ طور کا سفر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا کر یہ بتا دیا تھا کہ میرا محبوب ذوالفقار آ رہا ہے، اس کو اپنی اونٹنی سے کوہ طور کے اس جگہ پر پہنچا دو جس جگہ سے حضرت موسیٰ کی بات ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ جب وہ دیوبند آئے ہوئے تھے، میں اس وقت وہاں پڑھ رہا تھا، اتنی بھیڑ کہ میں دیوبند میں زیر تعلیم ہوں، اتنی بھیڑ کہ ان کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ میں نے کہا یہ تو عجیب و غریب ہو گیا، جہاں میں سالہ سال رہا کرتا ہوں وہاں ایک اللہ والا آ کر چلا گیا اور مسافہ تو چھوڑیے درکنار شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ پھر معلوم یہ ہوا کہ دلی جمعیت کے دفتر میں ان کا پروگرام ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر دلی کا میں سفر کیا، 3-4 گھنٹے سفر کر کے جمعیت کے دفتر میں پہنچا۔ بالکل مسجد ایک دم سے بھری پڑی تھی، خیر جگہ مل گئی کسی وجہ سے اور حضرت کے قریب چلا گیا۔ جتنے وہاں سننے والے تھے سب کے سب، یا سب نہیں تو کم از کم 90% کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں قلم کاپی موجود۔ حضرت کا بیان جیسے ہی شروع ہوا، قلم کاپی اتنا تیزی کے ساتھ چل رہا تھا کہ بغل میں لکھنے والا شخص بھی ایسا لکھ رہا تھا کہ کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کتنی باتیں ایسی وہ حضرت کی گزری جو میرے سر کے اوپر سے سر سے گزری۔ بغل والے سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا چل رہا، تم لکھ کیا رہے ہو؟ کہا کہ 4 سال سے میں اس فن پر PhD کر رہا ہوں، لیکن وہ باتیں ہمیں وہاں نہیں ملی جو حضرت کی زبان سے مل رہی ہے۔ کس لائن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا۔ جب پروگرام ختم ہوا تو مسجدوں کے اندر اتنا ہنگامہ سا چھا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنے لوگ رہیں گے تو آواز تو گونجے گی۔
ایک آواز سی گونجنے لگی. وہاں مجھے یاد ہے کہ حضرت نے صرف ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, بات کرنا ادھر ادھر کی صحیح نہیں ہے. ایسا سکون طاری ہوا کہ لگ یوں رہا تھا مسجد کے اندر کوئی ہے ہی نہیں. یہ تاثیر تھی. عارف باللہ, جو اللہ سے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں, جو اللہ سے لو لگانے والے ہوتے ہیں, رات نے کہا کہ وہ ہماری رات کے اندر ہی وہ جگ کر اللہ تعالی سے باتیں کرتے ہیں. اندلس کے سفر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت والا جب ایک پانی کے جہاز کا سفر کر رہے تھے تو ایک پوری فیملی نے انہیں دیکھ کر یہ اپنا دل کا ارادہ ظاہر کیا کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے مریدین نے بتایا کہ مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں. وہ عیسائیت سے تعلق رکھنے والی فیملی, اس نے صاف یہ جواب دیا کہ اگر یہ مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو مذہب اسلام سچا مذہب ہے. عجیب و غریب شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی تھی. بہت سارے ایسے واقعات ہیں, یہ موقع نہیں کہ آپ کو میں سناؤں. الغرض رات نے یہ کہا کہ اے سورج, تمہارے پاس سورج موجود, اے دن تمہارے پاس سورج موجود ہے, لیکن میرے پاس ایسے ایسے اللہ کے محبوب بندے ہیں جو راتوں میں ہی جاگتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں, اور ایک سورج نہیں, ہر ایک کے دل میں الگ الگ سورج کی روشنی تمہیں ملے گی. پھر رات نے کہا کہ رات میں جب تم سجدے کرو گے تو دن کے بنسبت اللہ سے رات میں سجدہ کرنے والا شخص کہیں زیادہ قریب ہوا کرتا ہے. پھر رات نے کہا کہ میرے یہاں ایک ایسی رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے, وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینے تم عبادت میں لگے رہو, اگر تم اس ایک رات میں عبادت کر لو تو 1000 مہینوں سے بھی آگے کی عبادت تمہاری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو بھی بہت غور و فکر کر کے بنایا. اخیر عشرے میں ہے, اور شب قدر والی رات ہے, وہ ساری کی ساری راتیں کب ہیں؟ اخیر عشرے میں, 21, 23, 25, 29. اب جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو آپ چاہے سوئے رہیں یا جگ کر رہیں, 24 گھنٹے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھے جاویں گے. تو گویا کہ شب قدر والی عبادت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا, چاہے آپ اس رات کو جگے ہیں یا نہیں جگے ہیں, اس لیے کہ جیسی آپ نے اعتکاف کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ 10 راتوں کی ثواب آپ کے نامہ اعمال کے لیے طے کر دیا گیا. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ یہ میں پہلے بھی بات کیا تھا کہ اب افطار کے وقت سے لے کر صبح صادق تک کا وقت تمہارا ہے. کھاؤ پیو سوو جگو, بیوی کے پاس رہو, جہاں رہ سکتے. اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ, ہاں لیکن جب تم مسجد کے اندر اعتکاف میں رہو تو پھر بیوی سے قریب نہیں ہو سکتے اس رات میں. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا, یہ اللہ کے قانون ہیں, اس کے قریب مت جانا. روزے کی حالت میں کھانے سے منع کر دیا, پینے سے منع کر دیا, جمع کرنے سے منع کر دیا, اب اس کے قریب نہیں جانا. اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں جب آپ کلی کریں وضو کرتے وقت تو کلی میں مبالغہ نہ کریں. جبھی فقہاء نے کہا ہے کہ گرگرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کہیں پانی حلق کے نیچے اتر جائے. ایسی بوسو کنار ہونا کسی سے یہ بھی صحیح نہیں, کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ روزہ توڑنے کے قریب چلے جائیں. فلا تقربوها, اس کے قریب مت جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس. اسی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ صبح صادق کے وقت سے روزہ شروع ہو جاتا ہے,
لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ 2-3 منٹ پہلے ہی کھانا پینا سب بند کر دیں. سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے روزہ آپ کا ختم ہو گیا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ غروب ہونے کے بعد بھی 2-3 منٹ رک جائیں، اس کے بعد افطار کریں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام کو بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ وہ لوگ متقی بن جائیں. سبحان اللہ.